شادی کی پہلی رات دلہا کانے کا بڑا سا تال لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ کانے سے بڑی استنگیز خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آؤ کھانا کھاتی ہے۔ بیوی بولی کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا والدہ نے بھی کچھ نہیں کھایا، ان کو بھی بلا لو، مل کر کھاتی ہے۔ شوہر نے کہا وہ سو گئی ہوگی، انہیں چھوڑو، ہم دونوں کھاتے ہیں۔ بیوی اصرار کرتی رہی پر وہ اسی بات پر قائم رہا کہ امی کو رہنے دو۔ جب بیوی نے شوہر کا یہ رویہ دیکھا تو اسی وقت طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شوہر بڑا حیران ہوا اس کے مطالبے پر۔ اس نے بہت سمجھایا لیکن وہ لڑکی اپنی بات پر ڈٹی رہی اور آخرکار طلاق ہو گئی۔ دونوں الگ ہو گئی، پھر دونوں نے ہی دوسرے شادیاں کر لی۔ اس بات کو 30 سال گزر گئی۔ عورت کی بیٹی ہوئی، بہت محبت کرنے والی، ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والی، بہت ہی آسودہ حال تھی ہو۔ اس نے ارادہ کیا کہ حج کرنا چاہیے۔ سفر کے دوران اس کی بیٹی اس سے کسی ملکہ کی طرح پیش آ رہی تھی، پاؤں تو زمین پر لگنے ہی نہ دیتی۔ صحرائی سفر تھا اور راستے میں ایک شخص پر نظر پڑی جو بہت بری حالت میں بھوکا پیاسا تھا، بال کچرے اور کپڑے پرانے۔ اس عورت نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو کون مسافر ہے، اسے اٹھاؤ اور ہاتھ منہ دھلا کر اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ چنانچہ بیٹے گئی، ماں نے جیسا ہی کہا تھا بیٹوں نے ویسا ہی کیا۔ عورت کی جب اس پہ نظر پڑی تو جان گئی وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کیا وقت نے تمہارے ساتھ؟ بولا میری اولاد نے میرے ساتھ بلائی نہیں کی۔ عورت کہنے لگی آخر کیوں کرتی؟ تم نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ میں اسی دن جان گئی تھی کہ تم اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، اس لیے میں ڈر گئی کہ کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور دیکھو آج میں کہاں ہوں اور تم کہاں۔ دیکھو جی بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ اگر اپنا بڑھاپا ہم شاندار گزارنا چاہتا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ شاندار سلوک کیجیے، کیونکہ یہ ایک ایسی عمل ہے جس کا بدلہ دنیا میں ہی دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنے والدین کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی قدر اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔